آج ہم بات کریں گے تحریر کے ایک بہت ہی دلچسپ ٹول کے بارے میں، ایک ایسی ٹیکنیک جو عام سے جملوں کو بھی ایک دم یادگار بنا دیتی ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ بے شمار چیلنجز، مالی مشکلات اور انتظامی مزاحمت کے باوجود اصلاحات کامیاب ہوئیں۔ آخر کیا چیز ہے جو اس جملے کو اتنا مؤثر بنا رہی ہے؟ اس میں ایک خاص قسم کا سسپینس ہے، ایک وزن ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آج کے سفر میں ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ انتظار کی طاقت آخر ہے کیا، پھر سمجھیں گے کہ یہ لکھنے والوں کا خفیہ ہتھیار کیوں کہلاتا ہے، اس کا موازنہ کریں گے ایک عام یعنی لوز جملے سے، اور ہاں، خود ایک پیریوڈک سینٹنس بنانا بھی سیکھیں گے، اور آخر میں سب سے اہم باتیں ایک بار پھر دہرا لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اور یہ ٹھیک اسی سسپینس سے جڑا ہے جو ہم نے ابھی شروع والے جملے میں محسوس کیا تھا۔ یہ سب کچھ انتظار کی طاقت کا کمال ہے۔ اچھا، تو اس ٹیکنیک کا ایک باقاعدہ نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں پیریوڈک سینٹنس۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اپنی اصل بات یعنی مین آئیڈیا بالکل آخر تک چھپا کر رکھتا ہے۔ مطلب پہلے ساری تفصیلات آئیں گی، ساری شرائط اور وضاحتیں، اور پھر بالکل آخر میں اصل بات سامنے آئے گی۔ سارا کمال ہی اس بات کا ہے کہ مرکزی خیال کو آخر تک روکے رکھا جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور اگر اس پورے کانسیپٹ کو ایک لائن میں سمجھنا ہو نا، تو اس کا فارمولا بہت سادہ ہے، تفصیلات پہلے اور مرکزی خیال بالکل آخر میں، بس۔ اب ذرا شروع والے جملے کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف سارے کی ساری ابتدائی تفصیلات ہیں یعنی ساری مشکلات، اور دوسری طرف ہے اصل بات یعنی حتمی نتیجہ۔ یہی وہ ساخت ہے جو اس جملے میں جان ڈال دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لکھنے والے آخر یہ تکنیک استعمال کرتے کیوں ہیں؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے سسپینس پیدا ہوتا ہے، پڑھنے والا سوچتا رہتا ہے کہ بھائی آخر میں ہوگا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مرکزی خیال پہ زور پڑتا ہے، وہ زیادہ یادگار بن جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری وجہ، اس سے تحریر کا انداز بہت نفیس اور جاندار لگتا ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ طاقتور ٹول اکثر ایسی جگہوں پر کیوں استعمال ہوتا ہے جہاں بات میں وزن اور سنجیدگی کی ضرورت ہو، جیسے کہ اہم تقاریر میں، ایکیڈیمک رائٹنگ میں، ادب میں اور اخباروں کے اداریوں میں۔ اچھا، اب اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے اس کا موازنہ ایک دوسری قسم کے جملے سے کرتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ پیریوڈک سینٹنس اتنا خاص کیوں ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے لوز سینٹنس جو کہ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اس میں اصل بات شروع میں ہی بتا دی جاتی ہے، اور دوسری طرف ہے ہمارا پیریوڈک سینٹنس جو اصل بات کو آخر تک سنبھال کر رکھتا ہے۔ دیکھیں، انفارمیشن تو دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن صرف مین آئیڈیا کی جگہ بدلنے سے پورے جملے کا اثر ہی بدل گیا ہے۔ تو چلیں اب تھیوری سے پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ اب وقت ہے خود یہ جملہ بنانے کا۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہے، اور گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اپنا پیریوڈک سینٹنس بنانا بہت آسان ہے، صرف 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، کچھ ابتدائی فکروں یا کلوزز سے شروع کریں۔ دوسرا، اس میں مزید تفصیلات شامل کریں۔ اور تیسرا اور آخری قدم، اپنا مین آئیڈیا یعنی مرکزی شک آخر میں لگا دیں۔ آئیے مل کر ایک مثال بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے اور دوسرے قدم کے مطابق ہم تفصیلات سے شروع کرتے ہیں، خاص طور پر ایسی تفصیلات جو کوئی چیلنج بتائیں، جیسے کہ بھاری بارش، خراب سڑکوں اور لمبے فاصلے کے باوجود۔ دیکھیں، یہاں سسپینس بننا شروع ہو گیا ہے نا؟ اور اب تیسرے قدم میں ہم اس سسپینس کو ختم کرتے ہیں اور اپنی اصل بات سامنے لاتے ہیں۔ ٹیم نے سفر مکمل کر لیا، اور یہ لیجئے، ہمارا مکمل جملہ تیار ہے۔ بھاری بارش، خراب سڑکوں اور لمبے فاصلے کے باوجود ٹیم نے سفر مکمل کر لیا۔ دیکھا، ان 3 آسان سے سٹیپ سے ہم نے کتنا طاقتور جملہ بنا لیا۔ چلیں تو اب آخر میں ایک نظر ڈالتے ہیں ان تمام اہم باتوں پر جو ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ تو کور کانسیپٹس کیا ہیں؟ پہلی بات، پیریوڈک سینٹنس میں مین آئیڈیا ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ دوسری بات، فارمولا بہت سادہ ہے، تفصیلات پہلے، مین آئیڈیا آخر میں۔ تیسری بات، اس کا مقصد سسپینس اور تاکید پیدا کرنا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، یہ ایک نفیس اور رسمی تحریر کی پہچان ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، ذرا سوچئے، ایسا کون سا اہم خیال ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے جو اس انتظار کے قابل ہو؟